ایک دوسرے سے سیکھتے چلے آئے ہیں، اور آغاز ہی سے پہلا انسان جس نے کسی جانور سے سیکھا وہ قابیل اور حابیل کا واقعہ آپ نے پڑھ رکھا ہوگا کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اپنے بھائی کی لاش جو ہے کتنے دنوں تک وہ اپنے کندھے پہ اٹھائے پھرتا رہا، کیونکہ انسانیت کا پہلا قتل تھا، تو اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس لاش کو کیسے ٹھکانے لگائے۔ تو کوے نے اس کو طریقہ کار بتایا، زمین کھودی، اور اس نے پھر اسی طریقے سے اپنے بھائی کو اس میں دفن کر دیا۔ تو کوا جو ہے آج بھی ہمارے بہت سارے استعاروں میں، ہماری بہت ساری چیزوں میں ہمارے ساتھ ہے۔ ہم باقی جانوروں سے بھی سیکھتے ہیں، ہم کتے سے بھی سیکھتے ہیں، اور کتے کو وفاداری کا بڑا ہم استعارہ سمجھتے ہیں، اور بے تحاشا آپ کو کتے پہ شاعری ملتی ہے، اس کا تذکرہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہمیں مل جاتا ہے۔ راتی جاگے تے شیخ صداویں، راتی جاگن کتے تیتھوں اتے، در مالک دا مول نہیں چھڑتے، پاویں وجن جتے تیتھوں اتے، اٹھ بلیا ہن یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے تیتھوں اتے۔ تے کتیاں نو، بلیاں نو، اسی اپنے بچیاں نو بھی کتا بلی کہہ رہے ہونے ہیں، بلا اپنے بیٹے نو، لاڈلے نو، اور مانو بلی اپنی بچی نو کہہ رہے ہونے ہیں۔ اسی اپنے دوستاں نو بھی انہاں دی عادات، انہاں دی خصلت، انہوں اسی ویکھدے ہوئے اسی جانوراں دے نال تشبیہ دے رہے ہونے ہیں کہ یارا بڑا طوطا چشم آدمی ہے، مطلب نکل گیا تے ہن ویکھدا بھی نہیں ہے۔ اے دیکھو جی اے لومڑی صفت آدمی ہے، اے جی اے دی صفات کی ہے، اے لالچی ہے، اینو ویکھو جی اے گدھا صفت ہے جی، اے بالکل اے تے گدھا ہے، اے تے کام کردا ہے، او دا حساب مانگدا ہی نہیں، انہیں کدی احتجاج نہیں کیتا، انہیں کدے اپنے رائٹ واسطے کوئی آواز نہیں اٹھائی، جنہ مرضی وزن لاتے ہو، ایک کھوتا ہے، ایک کھوتے نے بولنا نہیں ہے، انہیں کوئی گل نہیں کرنی، انہیں بس بھار چکی جانا۔ اسی جانوراں نو آپ دے دوستاں تے، اپنے بچیاں تے آپ دے نال ایسوسیٹ کرتے رہنے ہیں، تعلق اسی بنائی رکھتے ہیں۔ اسی طرح ساڈا جڑا محبوب جانور ہے وہ شیر ہے، اسی کہنے ہیں جی وہ میرا دوست شیر ہے، میرا بیٹا شیر ہے، میں شیر ہاں۔ شیر نو اسی بڑا پرسونیفائی کرتے ہیں، بڑا انہوں گلیمرائز کرتے ہیں، تے شیر دی صفات اسی بے تحاشا پڑھ رکھیاں نے جی، ماشاءاللہ کیا بات ہے جی شیر دی۔ لیکن تسی انہاں لوگاں دا اندازہ لاؤ، ترک اور منگول جڑے اپنی اولاد نو بھیڑیا کہندے ہیں، اور بھیڑیا کہن چ انہاں نو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس واسطے کہ جب وہ اپنے بچوں کو بھیڑیا کہتے ہیں تو وہ ان کے جو پیچھے کہانی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بھیڑیا تو بہت وفادار جانور ہے، بھیڑیے سے بہتر وفاداری کسی جانور میں نہیں ہے۔ وہ اپنی اولاد کا خیر خواہ ہے، وہ اپنے ماں باپ کا خیر خواہ ہے، اپنے ماں باپ کے بڑھاپے میں ان کو شکار کر کے لا کے دیتا ہے، وہ اپنی جو محرم ہے اس کے ساتھ بڑا لائل ہے، وہ اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اپنا تعلق نہیں بناتا، وہ جنسی بے راہ روی کا شکار نہیں ہے باقی جانوروں کی طرح، اسے تمیز ہے اپنے بہن بھائیوں میں، اپنی اولاد میں، اور وہ بڑا کہہ لیں کہ منظم جانور ہے۔ تو ترک اور منگول جو ہے وہ اسے بڑا آئیڈلائز کرتے ہیں، اس لیے بھی کرتے ہیں کہ اس میں اور اتنی صفات ہیں جن کو بیان کیا جانا چاہیے، جو بتانا چاہیے۔ ہم جب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ طوطا چشم ہے، یہ گدھا ہے، یہ فلاں ہے، تو مشہور یہی ہے کہ ہم جب کسی کو اس جانور سے ایسوسیٹ کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس میں وہ صفات ہوتی ہیں، اور ہم کرتے کرتے بالآخر لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ جس جانور سے آپ اس کو تشبیہ دیتے ہیں اس میں اس جیسی صفات تو ہوتی ہیں، تو شکل بھی اس جیسی بننا شروع ہو جاتی ہے، تو لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں۔ تو جب آپ اپنے بچے کو بھیڑیا کہہ رہے ہوتے ہیں تو دراصل آپ اسے وفاداری سکھا رہے ہوتے ہیں، محرم رشتوں کا احترام سکھا رہے ہوتے ہیں، اسے اچھا منتظم بنا رہے ہوتے ہیں۔ بھیڑیا جو ہے آپ اس کے رویوں کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب وہ سفر کرتے ہیں تو سفر میں وہ اپنی اس کارواں کو 3 حصوں میں بانٹتا ہے۔ بھیڑیے سب سے آگے جو ہے وہ بیمار اور لاغر اور بوڑھے بھیڑیوں کو شامل کرتے ہیں جب بھی انہیں سفر درپیش ہوتا ہے، ان کے پیچھے وہ ایک چاقو چوبند دستے کو رکھتے ہیں جو ان کا دفاع کر سکیں، اس لیے وہ سب سے آگے اپنے ان کمزور، بیمار اور لاغر لوگوں کو رکھتے ہیں، اس لیے کہ اگر ہمارا جو کارواں ہے اس کی رفتار میں وہ کئی لوگ پیچھے نہ رہ جائیں، بلکہ وہ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے کارواں کی منزل اور سمت کا تعین کریں،
ان کے چھوٹے چھوٹے قدم جو ہیں وہ بتائیں کہ ہمیں کس رفتار سے چلنا ہے، وہ ہمیں بتائیں اپنے تجربات سے، اپنے لے میرے تجربوں سے سبق ہے میرے عزیز، 2-4 سال عمر میں تجھ سے بڑا ہوں میں، وہ بتائیں ہمیں کہ کیسے چلنا ہے۔ اور ان کی حفاظت کے لیے جو ایک پیچھے دستہ تازہ دم جوانوں کا ہے، وہ ان کی حفاظت کے لیے ساتھ چلتا ہے۔ اور سب سے آخر میں جو بھیڑیے ہوتے ہیں وہ ان کے لیڈران ہوتے ہیں، وہ ان کے منتظم ہوتے ہیں، انہیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پورے کارواں کی نگرانی کیسے کرنی ہے، ان کے ساتھ لائل کیسے رہنا ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ بھیڑیا اپنے قائد چننے میں، اپنے لیڈران چننے میں کتنا بااعتماد ہے، کتنا منتظم ہے، کتنا پر اعتماد اور منظم ہے کہ وہ ایسے بھیڑیوں کو اپنے لیڈر منتخب کرتا ہے جو ان کی نسل کی بقا کا ضامن ہوتا ہے، جو ان کو کسی مشکل میں نہیں ڈالتا، خود مشکلوں کو فیس کرتا ہے، سب سے آخر میں رہتا ہے، پروٹوکول نہیں مانگتا۔ تو آپ اور ہمارے لیے سیکھنے کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم ان جانوروں سے سیکھتے ہیں، اور ہمیں یہ سیکھنے کا عمل پہلے دن سے ملا ہے جب سے انسان نے اس دنیا میں اپنا قدم رکھا ہے۔ ہمارا یہ جانوروں کے ساتھ تعلق بہت مضبوط ہے اور مضبوط آگے بھی ہوگا اگر ہم سیکھتے ہیں تو۔ آپ یہ دیکھیے کہ بھیڑیا جو ہے وہ اس کی یہ صفت کیا خوبصورت صفت ہے کہ وہ غلامی قبول نہیں کرتا۔ آج تک بھیڑیے کو کسی نے پنجرے کے اندر نہیں دیکھا، اس لیے کہ جب اسے قید کیا جاتا ہے تو وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ جب کوئی کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو بالآخر اس بھیڑیے کی موت ہو جاتی ہے۔ جبکہ شیر وہ آپ کو پنجرے میں ملے گا، ہاتھی اس سے کہیں زیادہ طاقتور آپ کو پنجرے میں ملے گا، ایک سنگل کے ساتھ بندھا ہوا اپنی ساری عمر بتا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اشفاق صاحب نے لکھا تھا کہ ایک ہاتھی جو ہے وہ چھوٹے سے سنگل کیا، وہ تو بڑے سے بڑے درخت کو تو اٹھا کے لے جائے، توڑ کے لے جائے، تو وہ کیوں نہیں کرتا؟ تو جب وہ چھوٹا بچہ تھا تو اس کے پاؤں میں زنجیر ڈالی جو بہت وزنی تھی، اور اس کے چھوٹے بچے کے پاؤں میں اتنا بڑا اس نے زنجیر ڈالی کہ وہ اسے اٹھا کے بھاگ نہیں سکا۔ اب اس نے ذہن بنا لیا ہے کہ میں اس زنجیر کو توڑ نہیں سکتا، جبکہ جب وہ بڑا ہو گیا تو وہ اس قابل تھا کہ وہ اس زنجیر کو توڑ سکے۔ ہمارے اندر بھی، ہمارے ذہنوں میں بھی بہت ساری زنجیریں ہیں، غلامی کی زنجیریں ہیں، خوف کی زنجیریں ہیں جنہیں ہم توڑ سکتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ہم نے ان زنجیروں کو توڑ نہیں سکتے، ہم غلامی سے باہر آ نہیں سکتے، ہم اس دائرے سے، اس اسپیکٹرم کے باہر دیکھ نہیں سکتے، ہمارے دیکھنے کی، سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ محدود ہوتی چلی گئی ہے۔ تو ہم بھی اسی جانور کی مانند ہیں جو اپنی اس زنجیر سے پیار کرنے لگ جاتا ہے۔ ہمیں باہر نکلنا ہوگا اور ان جانوروں کی طرف بھی دیکھنا ہوگا کہ جو بہت زیادہ آزاد ہیں اور انہوں نے آج تک اپنی آزادی سے پیار کیا ہے، غلامی جو ہے اس کو اپنے طرف آنے نہیں دیا، اس کی طرف گئے نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔